السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارا سا قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے۔ آج ہم 4 حروف سیکھیں گے: دال، ذال، را، زا۔ دال، دال جہاں سے تا نکلتا ہے وہی اس کا مخرج ہے دال۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے اور اس کو سیدھا پڑھا جاتا ہے دال، دال۔ یہ اس دال کی ادائیگی ہے اور اب ہم اس کی آواز سیکھتے ہیں۔ دال کی آواز ہوتی ہے دا، دا، دا۔ بہترین طریقہ مخرج سیکھنے کا دا، دا، دا۔ کہاں لگ رہی ہے زبان؟ اوپر والے 2 دانتوں کی پیچھے جڑ سے لگ رہی ہے دا، دا۔ اور پھر وہی بہترین سا طریقہ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر دال اد۔ زبان کی نوک دانتوں کی جڑ سے لگ رہی ہے، دانتوں کے پیچھے لگ رہی ہے اد، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر دال اد۔ دال شکل ہے اس کی دال، حرف ہے یہ دال، اور اس کی آواز ہے دا، 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 دا۔ اب تک ہم نے جتنے بھی مخرج سیکھے ہیں، دیکھیں وہ شروع کہاں سے ہوئے؟ منہ کے خالی حصے سے، پھر اس کے بعد با، با، ہونٹوں کی تری سے اس کے پیچھے چلی گئی آواز تا، اس سے پیچھے چلی گئی، ہونٹوں سے پیچھے چلی گئی آواز، یعنی کہ زبان کی نوک 2 دانتوں کی جڑ سے لگ رہی ہے سا، پھر تھوڑی آگے آ گئی سا، مخرج تھوڑا آگے سے نکل رہا ہے سا، سا۔ پھر اس کے بعد جا، 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 وہی زبان اس کا درمیانی حصہ اوپر تالو سے لگ رہا ہے جا، جا۔ پھر آگے چلا گیا مخرج ح، حلق پہ چلا گیا ح، ح، ح۔ پھر مخرج تھوڑا آگے آ گیا حلق کے شروع کے حصے سے خ، خ، خ۔ اور اب جو ہے مخرج پھر اپنی اسی جگہ پر آ گیا جہاں سے کہ تا نکالا تھا دا، 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 دا۔ زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگ رہی ہے دا، دا۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر دال اد۔ اب آ جائیں اگلے مخرج پہ ذال، اگلا حرف ہے ذال، ذال۔ بولیں ذال، ذال۔ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو، سیدھا پڑھا جاتا ہے اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سیٹی کی آواز بالکل ختم کی جاتی ہے ذال، ذال۔ بالکل
سا والا مخرج ہے بالکل وہی مخرج ہے جہاں سے سا نکلتا ہے، بالکل وہیں سے زال نکل رہا ہے، زال زال زال۔ اس کی آواز ہے ز ز ز ز ز۔ بالکل زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگ رہی ہے، ز ز۔ آپ کے سامنے یہ تصویر بنی ہے، بالکل اس طرح اپنے منہ کی پوزیشن بنائیں، ز ز۔ آپ کی زبان اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگ رہی ہے اور فوراً ہٹ جاتی ہے، ز ز ز۔ حمزہ زبر زال از از از۔ حمزہ زبر زال از حمزہ زبر زال از حمزہ زبر زال از۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، زال زبر لام زل لام زبر لا زل۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ ذلیل ہوا۔ اور اگر ہم اس کو سختی کے ساتھ پڑھ جائیں گے، ہم زال کی بجائے زا لگا دیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، اگر زا کو ہم سختی سے پڑھیں گے، زا زبر لام زل لام زبر لا زل، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ پھسلا۔ یعنی کہ سختی اور نرمی، زال سختی کے ساتھ، زال نرمی کے ساتھ، زا سختی کے ساتھ۔ اور اگر ہم یہ بالکل اس طرح اس کی ادائیگی نہیں کرتے تو ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ان مخارج کا سیکھنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے ہمیں صحیح قرآن سیکھنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح الذین، الذین، زال آتا ہے، اس میں زا آتا ہے، زا حمزہ زبر لام ال، زال زیر یا زی نون زبرنا، الذین، زال آتا ہے، اس کو عموماً لوگ الذین پڑھ رہے ہوتے ہیں، الذین، ایسے نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ الذین الذین۔ سیٹی کی آواز ختم کرنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنی ہے، سیدھا پڑھنا ہے، ز ز ز۔ پریکٹس کریں، ز ز ز ز ز۔ حمزہ زبر زال از حمزہ زبر زال از حمزہ زبر زال از۔ اب آ جائیں، اگلا حرف ہے ہمارا را۔ را زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب اوپر والے دو دانتوں اور ان کے ساتھ والے دانتوں یعنی اوپر والے سامنے والے چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو را کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے تصویر بھی آ رہی ہے، دیکھیں، را زبان جو ہے وہ تھوڑی آپ کی اوپر سے اس کی نوک گول ہو رہی ہے، اس کی زبان کی پشت اور اس کا کنارہ، را را، نوک پیچھے مڑ رہی ہے، گول ہو رہی ہے، پشت اس کی اوپر لگ رہی ہے، اور یہ کنارہ تھوڑا سا سائیڈوں سے بھی جو ہے وہ اوپر والے چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگ رہا ہے۔ را 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 را، اس کی آواز یہی ہے، را را۔ اس کی صفت ہے کہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کچھ حالتوں میں را جو ہے وہ باریک بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس کے قواعد ہم جب یہ سیکھیں گے، را کے قواعد اس میں ہم سیکھیں گے کہ موٹا اور باریک کن کن حالتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم صرف اس کو موٹا پڑھنا سیکھ رہے ہیں، را 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 را۔ حمزہ زبر را ار حمزہ زبر را ار حمزہ زبر را ار حمزہ زبر را ار۔ اگلا ہمارا حرف ہے زا۔ زا
زبان کی نوک جب نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دو دانتوں سے بھی لگے۔ سختی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، سیدھا پڑھا جاتا ہے۔ ز ز ز آپ کے اوپر اور نیچے والے دانت آپس میں ملیں گے، ز ز ز، اور زبان جو ہے نیچے والے دانتوں کے کنارے سے ٹکرا کر اوپر والے دو دانتوں سے بھی لگے گی۔ ز ز ز ز، حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از۔ ہم نے زال سیکھا اور زا سیکھا، یعنی کہ زا سیکھا اور زا سیکھا، دونوں میں معمولی سا فرق ہے، لیکن وہ معمولی سا فرق اگر ہم نہیں کرتے تو ہم ترجمہ تبدیل کر دیتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ والے فرق لازمی اور ضروری سیکھنے ہیں۔ زا نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور زا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ زا زا زا، حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از، حمزہ زبر زا از۔ آج ہم نے 4 حروف سیکھے، دال، ذال، را، زا، اور ان کی آوازیں ہیں دا، ذ، را، زا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتی چلوں، حضرت لبابہ بن بشیر بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غنا کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اور غنا کا مطلب ہے اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں بہت بہترین قرآن پاک سیکھنا ہے تاکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔